بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ہے رحمت خداوندی کی برسات۔ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی اچھا ہے۔ آپ لوگ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے دوسروں تک بھی یہ واقعہ پہنچ جائے اور لوگ بھی اس واقعے کو جان سکیں۔ تو چلیے دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ثابت ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں شراب کا دلدار تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے سے شراب پھینک دیا کرتی تھی۔ 2 سال کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ مجھے اس کی جدائی پر بہت افسوس ہوا۔ جب شب برات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک اژدہا میں منہ کھولے میرے پیچھے بھاگ پڑا ہوا ہے اور میں ڈر کر بھاگ رہا ہوں۔ اچانک میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس سے نہایت عمدہ خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے کہا خدا را مجھے بچائیے۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں تو کمزور ہو چکا ہوں، تم ذرا جلدی کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو تمہیں بچا لے۔ میں بھاگتے بھاگتے دوزخ کے کنارے جا پہنچا۔ پھر مجھے حکم ہوا واپس پلٹو۔ میں واپس ہوا تو اژدہا میرے پیچھے، یہاں تک کہ میں نے پھر اسی ضعیف سے فریاد کی۔ اس نے ویسے ہی جواب دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ممکن ہے کوئی تمہاری بھی ہو، وہ تیری مدد کرے گی۔ مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا، قریب پہنچا، فرشتے نے پکارا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری لڑکی موجود ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے تھاما اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کی طرف بڑھایا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بیٹی کیا تو قرآن کریم پڑھنا جانتی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر میں نے اژدہا کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی ابا جان، یہ اژدہا تو آپ کے گناہ تھے اور وہ ضعیف شخص آپ کا نیک عمل تھا۔ آپ کے میری آنکھ کھلی تو مجھ پر خوف غالب تھا۔ میں نے فوراً توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ شراب اور گناہوں کے نزدیک نہ جاؤں گا۔ اور کسی نے نصیحت کے لیے کیا خوب فرمایا ہے، تمہارے دین کی کیا حالت ہے، اس کے خراب ہونے پر تو تم راضی ہو، حالانکہ تمہارا لباس ہمیشہ دھلا ہوا اور میل کچیل سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ امید تو نجات کی رکھتے ہو لیکن اس راہ پر چلنا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً سمجھ لو کشتی کبھی بھی خشکی پر نہ چلے گی۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے اور ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو نیک کام کرنے میں لگا دے، دنیا داری میں سے بچائے۔ اللہ تعالی جہاں تک مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور جو مسلمان مقروض ہے اس کی قرضے کی ادائیگی عطا فرمائے، آمین۔